نسألك يا من هو الله. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ایسا واقعہ پیش کرنا چاہتی ہوں جس میں قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ تہمت لگانے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دیا۔ تو معزز سامعین، قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے سوچا کہ زکوٰۃ سے جو ہے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پبلک انسلٹ کر دی جائے، یعنی کوئی تہمت لگا دی جائے۔ حاسدین جو ہیں اسی طرح کرتے ہیں کہ جب ان سے کچھ اور نہیں بن پاتا تو وہ کسی نہ کسی بات کا بتنگڑ بنا کر جو ہے تہمت لگا دیتے ہیں۔ تو معزز سامعین، اس نے بھی ایک غریب عورت کو اس کے لیے تیار کیا کہ تو جب سارے لوگ جمع ہوں مجمع میں کھڑے ہو کر اتنا کہہ دینا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے برائی کی دعوت دی تھی، اس کے بدلے میں ہم تمہیں بہت زیادہ جو ہے وہ انعام دیں گے۔ تو معزز سامعین، اس عورت نے قارون کی باتوں میں آ کر کہا بہت اچھا، یعنی میں ایسے ہی کروں گی جیسے تم کہہ رہے ہو۔ تو انتظار کرنے لگے کب موسیٰ علیہ السلام جو ہے کسی قوم میں جو ہے خطاب کر رہے ہوں، بات کر رہے ہوں، مجمع میں جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوں، تو یہ عورت آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ الزام لگا سکے۔ تو معزز سامعین، ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کو جو ہے خطاب فرما رہے تھے، تو یہی عورت جو ہے وہ وہاں حاضر ہوئی اور مجمع کے درمیان سے کھڑی ہو کر جو ہے وہ بات کہنے لگی۔ تو جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چہرے کی نورانیت کو دیکھا، تو اس کے دل پر جو ہے ہیبت طاری ہو گئی، وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ تو معزز سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو اس نے ساری بات جو ہے وہ واضح کر دی، ساری بات جو ہے کھول دی۔ کہنے لگی قارون نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں اتنا اتنا مال دوں گا، اتنے تمہیں پیسے دوں گا، تم یہ سب لوگوں کے سامنے کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے برائی کی دعوت دی تھی، لیکن جب میں نے آپ کے چہرے کی نورانیت کو دیکھا تو میں ڈر گئی۔ معزز سامعین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ یہ میرے کردار پر ایسا الزام لگانا چاہتا تھا تو ان کو بہت جو ہے جلال آیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، اے اللہ، یہ شخص مجھ پر ایسا الزام لگانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ہم تھوڑی دیر کے لیے زمین کو آپ کے حکم کے تابع بنا دیتے ہیں، آپ اسے جو حکم دیں گے یہ وہی کرے گی۔ معزز سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین قارون کو نگل جا۔ زمین نے قارون کو تیسرا حصہ اپنے اندر دھنسا لیا۔ جب وہ دھنسنے لگا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عاجزی اور آہوازاری کرنے لگا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں منتیں، ترلے کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے جو ہے ایک دفعہ چھوڑ دو، اب ایسے نہیں کروں گا۔ تو عاجزی کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے کہا نہیں، زمین کو حکم دیا، اے زمین اس سے اور نگل جا۔ زمین نے اس کو اپنے اندر 2/3 اور دھنسا لیا۔ وہ پھر آوازاری کرنے لگا، آپ مجھے معاف کر دیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، لہٰذا انہوں نے تیسری مرتبہ بھی کہہ دیا کہ اس کو اور نگل جا۔ چنانچہ زمین نے اس کو نگل لیا۔ معزز سامعین، جب زمین نے اس کو نگل لیا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے میرے پیارے موسیٰ، ہم نے زمین کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے حوالے کیا تو آپ نے اسے قارون کو نگل جانے کا حکم دیا، حالانکہ قارون آپ کے سامنے معافی کی فریاد کرتا رہا، مگر آپ زمین کو اس کے نگل جانے کا حکم دیتے رہے۔ اے میرے پیارے نبی، اگر اس دوران وہ مجھ سے معافی مانگ لیتا تو میں پروردگار اس کی معافی کو پھر بھی قبول فرما لیتا۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، ہمارا پروردگار تو ایسا کریم پروردگار ہے، جو معافی ہم مانگیں گے
وہ معافی جو ہے وہ ہماری قبول ہوگی۔ معافی کو قبول کر کے خوش ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنے گناہوں کی ہر وقت معافی مانگتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اور جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ ہماری نیکیوں کو ہمارے لیے جو ہے وہ ذخیرہ بنا دے، عافیت کا ذریعہ بنا دے، اور ہم اپنی باقی زندگی میں جو ہیں وہ صحت و سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی مانگتے رہیں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، عزتوں کی سلامتی کے ساتھ، دینی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے اور ہماری تمام پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔